الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اصول ثلاثہ اس کا ہمارا تیسرا سیشن چل رہا ہے۔ ہم نے سورۃ العصر کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھی تھی پچھلے نشست میں۔ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی کا قول لے کر آئے ہیں اس متن میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر کوئی اور حجت نہ اتاری ہوتی سوائے اس ایک سورت کے، تو یہ ایک سورت بھی ان کو کفایت کر جاتی۔ سورۃ العصر کی اہمیت کے بارے میں امام شافعی کا یہ قول ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ لفظ انہوں نے جو استعمال فرمایا ہے وہ ہے حجت۔ شریعت، ہدایت، یہ ذرا ایک اور معنی رکھتا ہے۔ حجت کا کیا مطلب ہے؟ حجت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا عذر ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ حجت اصل میں جھگڑے کو کہتے ہیں، ویسے اس کا جو لفظی معنی ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ابراہیم کے ساتھ اس کی قوم جھگڑ پڑی، تو لڑائی کرنا، دلیل بازی کرنا۔ اچھا، تو لڑائی میں یا ڈسپیوٹ میں جس چیز کے بل پر آدمی فتح پاتا ہے تو وہ کوئی دلیل، کوئی حجت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اسی کو لڑائی کرنے کو، ڈسپیوٹ کرنے کے لفظ سے ہی حجت بمعنی دلیل ہو گئی۔ تو جہاں پر دوسرا خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے، تو حجت کا مطلب دوسرے کا عذر ختم کر دینا، دوسرے کو بولنے کے قابل نہ چھوڑنا، دوسرا کچھ کہہ نہ سکتا ہو، یہ اس کا پلڑا اتنا بھاری ہو گیا ہو کہ اس کی بات بالکل پریویل کر گئی ہو، ثابت ہو گئی ہو، اور اس کے مقابلے پر کسی کے پاس کچھ نہ رہ گیا ہو کہنے کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں حجت۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء کے اندر ایک مقام ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رسولاً، خاص رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد سورۃ النساء کا اینڈ ہے تقریباً، کہ رسولاً مبشرین و منذرین، کہ رسولوں کا ایک تانتا باندھ دیا جو خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ اللہ پر نہ رہے رسولوں کو بھیج دینے کے بعد انسانوں کے پاس کوئی حجت، یعنی انسان کہہ نہ سکیں کہ خدایا کیسے، کیا کرتے ہم، مطلب کیسے تو ہمیں پکڑتا ہے، عذاب دیتا ہے، کیسے ہمیں سزا دیتا ہے، تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا۔ تو رسولوں کا بھیج دینا انسانوں کی حجت کو ختم کر دینا ہے۔ تو وہ حجت کا پھر یہی مطلب ہوا کہ جہاں آپ کے پاس کہنے کو کچھ رہ گیا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا عدل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کو بتا دینے کے بعد، خبردار کر دینے کے بعد، کمیونیکیٹ کا حق ادا کر دینے کے بعد پھر انسانوں کی سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے امام شافعی کہہ رہے ہیں، وہ اس حوالے سے نہیں کہ سورۃ العصر کے اندر جو ہے وہ پوری رہنمائی ہے، پوری شریعت ہے، وہ بات نہیں کر رہے ہیں، وہ چیز یہاں پر نہیں ہے، بلکہ حجت کی بات ہو رہی ہے کہ انسانوں کے پاس کہنے کو کچھ چھوڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کو اتار دینے کے بعد، کیونکہ وہ جو 4 چیزیں ہیں جو کہ نجات کی بنیاد ہیں وہ تمام کی تمام سورۃ العصر کے اندر آ گئی ہیں، اور اس زور اور تاکید دینا تھا، قسم اٹھا کر اللہ رب العزت نے، تو وہ بھی کر دیا ہے۔ تو اچھا، دوسرا قول امام بخاری کا لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ٹیکسٹ ہے تو اس میں آپ دیکھتے جائیے۔ امام بخاری ایک باب باندھتے ہیں باقاعدہ، اس کا عنوان ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ۔ اس بات کا بیان یا اس بات کا باب کہ علم قول اور عمل سے پہلے آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارا یہ جو پوری سیریز کا انٹروڈکٹری سیشن تھا
اس کا ایک جو بہت مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بہت ساری محنت، ریاضت، اعمال، وظیفے دین کے اندر کرنے کی بجائے اصل یہ ہے کہ دین کی حقیقت کو جانا جائے، دین کی عبادت کی حقیقت کو سمجھا جائے، اللہ رب العزت کا نے اپنا جو صحیح تعارف کروایا ہے اور مقام بتایا ہے اس کو جانا جائے۔ تو یہ علم کی اساس ہے، یہ اصل علم ہے۔ تو انبیاء کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں تو انبیاء نے بھی لمبی چوڑی ایک فہرست جو ہے وہ کھول کر انسانوں کو نہیں بتائی، ڈوز اور ڈونٹس کی، یہ وہ اپنے اپنے موقع پر کوئی احکام آ گئے، اس کے اندر بھی پھر پہلے بڑا ایک نرم سا معاملہ کیا گیا، پھر لوگ سمجھ گئے تو ان کو پھر پٹڑی پر چڑھا کر تو تھوڑی سی اور زیادہ مفصل لیجسلیشن کر دی، زیادہ تفصیلی قوانین بنا دیے، آخر ہوتے 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 پورا سٹرکچر جو ہے شریعت کا، جس کو ہم احکام کہتے ہیں، حلال اور حرام کہتے ہیں، واجبات، حقوق کہتے ہیں، تو وہ پورا سٹرکچر بالآخر کھڑا ہو گیا۔ مطلب یہ درست ہے، مگر یہ اس نے ٹائم لیا، ٹھیک ہے، اس نے ایک لمبا ٹائم لیا، اور یہی فطری طریقہ ہے۔ کوئی بندہ آج دین کی طرف آئے، فٹافٹ مولوی صاحب اس کو ایک لمبی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ طریقہ انبیاء کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دین ہمارا مکمل ہے، شریعت میں ہمارے میں سب کچھ ہے، مگر شریعت ہماری جو ہے وہ کوئی ایسا ڈھیر نہیں ہے کہ وہ پورے کا پورا ڈھیر جو ہے نا ہم اٹھا کر کسی کے سر پر پھینک دیں، تو وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے چیزیں اٹھا کر جو اس کی ضرورت کی ہے، جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پوری بھری ہوئی فارمیسی سے کچھ ایک آدھ چیز اٹھا کر دیتا ہے مریض کو، تو اس کو کسی قابل کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام بخاری کے اس باب کا جو ہے وہ حوالہ دیے، اور ہمارے اس ٹیکسٹ کے اندر اس کی بہت سگنیفیکنس ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری طرح جان لو، دین کی پوری، اگر آپ فطرت سمجھنا چاہتے ہیں، دین کی ایک نیچر سمجھنا چاہ رہے ہیں، دینداری کس طرح ہوتی ہے سمجھداروں کے ہاں، انبیاء کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کیسے مسلمان بناتے ہیں، تو ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ وہ پہلے بنیادی اشیاء کو سمجھاتے ہیں۔ باب العلم قبل القول والعمل، جو قول اقوال ہوں گے، بہت سارا کچھ آپ نے کہنا ہے دین کے اندر، تو یا بہت سارے اعمال کرنے ہیں، تو ان کا درجہ اس بنیادی گھاٹی سے گزر جانے کے بعد آتا ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی بات اپنے اس پورے سیریز میں جو بھی پڑھیں گے بغیر دلیل کے نہیں کریں گے، تو اس کی دلیل امام بخاری لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد کی آیت ہے، بس جان لو اس بات کی حقیقت کو کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کو سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ اچھا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور پھر اپنے قصوروں کے لیے استغفار کرو۔ تو یہ قول ہو گیا، یہ ایک عمل بھی ہے استغفار کرنا، خود نماز بھی ایک استغفار ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے دعا میں بھی آپ بکثرت، اصل میں آپ اللہ تعالیٰ سے بخششی مانگ رہے ہیں، جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں اس کا کل مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بخشش ہو جائے، اور اللہ رب العزت مطلب ہے، کیونکہ اگر آدمی پر گناہ ہے تو وہ واحد چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند آنے سے مانے ہو، مطلب ویسے اللہ کو پسند ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو انسان پر گند ہو، اگر آلائش ہو گناہوں کی، تو وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ سے دور کر دے۔ تو پھر کل مقصود یہ ہوا کہ خدایا میرا کوئی گناہ نہ رہے، میرے پر کوئی ایسی چیز نہ رہے جو تجھے ناپسند ہو، تو یہ ہے بخشش، کہ گناہ دھل جائے انسان کے۔ تو کل اعمال جو دین کے ہیں بنیادی طور پر ان کا مقصود بخشش ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بخشش مانگنا یہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اعمال کرنا یہ بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو جانو اور سمجھو۔ اس کے بعد امام بخاری خود ہی کہتے ہیں کہ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، تو یہاں اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اپنی بات کا آغاز فرماتا ہے علم سے، فَاعْلَمْ، ٹھیک ہے، تو علم سے کا آغاز فرماتا ہے، تو جتنے اقوال اور اعمال ہوں گے یہ اس کے بعد آئیں گے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے پہلا ہمارا اصول ثلاثہ کا یہاں پر پورا ہوا۔
اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. یہ اگلا پیج جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. 3 مسئلے ہیں, ان کو خوب ازبر کر لو. یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے ہمارے اس اصول ثلاثہ کے متن کا. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا کہ کچھ مقدمات ہیں جو وہ رسالے کی تفصیل میں جانے سے پہلے دے رہے ہیں. ایک مقدمہ گزر چکا جو کل کی دونوں نشستوں میں ہم نے پڑھا, اور اس کا تھوڑا سا حصہ ابھی ہمارا گزرا ہے. تو اب یہ دوسرا مقدمہ شروع ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دوسرے مقدمے میں 3 مسئلے ہیں جو آپ کو سمجھنے ہیں, وہ اس روٹ پر, اس ٹریک پر چڑھنے کے لیے جو عبادت گزاروں کا ہوتا ہے. اچھا, ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ یہ 3 مسئلے خوب ذہن نشین کر لے اور زندگی بھر ان پر عمل پیرا رہے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہماری ایک ایک ضرورت بہم پہنچا دی, تو اس کے بعد ہمیں یوں چھوڑ نہیں دیا, بلکہ باقاعدہ ایک پیغمبر ہماری طرف بھیجا. یہ ہے زندگی کی مقصدیت. سب سے بڑا کوئی جہالت کا کام ہے یا جہالت کا تصور ہے, اور جو کہ ہر کافر رکھتا ہے, خاص طور پر یہ جس کو آپ لبرلزم کہتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ یہ سب کہانی بے مقصد ہے. یہ جتنا تخلیق کا فنومینا ہے حیرت انگیز ہے. مطلب آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ایک ایک بات پر دنگ ہوتے چلے. اپنے اندر جھانک کر دیکھیں, وہ جتنی یہ میڈیسن کی یہ جو تعلیم ہے, ذرا اس کو دیکھیں کہ پڑھ کے کہ کیسے انسانی اعضاء کی ساخت ہوئی ہے اور پھر وہ کیسے زبردست انداز میں فنکشن کرتے ہیں. یہ صرف اپنے ایک چھوٹے سے وجود کے اندر جھانکنے کا مسئلہ ہے. ایک ایک قدم پر آپ کو کسی ہستی کے کرشمے نظر آتے ہیں, دنگ کر دینے والے. کوئی آپ اس کی ایکسپلینیشن یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. واحد اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کوئی علیم اور خبیر ہے جس نے یہ سارا کچھ کر دیا ہوا ہے, اور خود کرتے ہیں. مطلب کوئی ان اعضاء کو کوئی پروگرام نہیں کرتا, کہیں سے جا کر آپ اس کو کچھ کروا کے نہیں لاتے, سب اعضاء خود کام کرتے ہیں. اچھا, باہر جا کر دیکھ لیں تو اتنی حیرت انگیز تخلیقات ہیں. پھر یہ ہم تو سمجھتے تھے یہ زمین ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے زمین ہی بہت بڑی تھی. پھر جیسے آپ نے وہ کچھ اور ٹیلیسکوپس اور کچھ اور جو ہے مینز آف یہ لرننگ جو ہے وہ آپ نے ایجاد کیے, تو اتنی بڑی کائنات میں جیسے جیسے بڑھتے گئے دنگ ہی ہوتے گئے. تو یہ جو کافر ہے اس نے کہا کہ یہ سب بے معنی ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظلم اور جہالت کی کوئی بات نہیں ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. یہ جو سارے آسمان اور زمین ہم نے بنائی اور ان کے مابین جو کچھ ہے یہ کچھ بے مقصد اور بس ہم نے نہیں بنایا ہے. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ ہے گمان ان ظالموں کا جنہوں نے کفر کیا ہے خالق کے ساتھ. تو خالق کے ساتھ اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ بے مقصد سمجھ لیں. تو جو مقصدیت ہے, ہمارے ایک عالم یمن کے ہیں عبد المجید زندانی, یہ سائنس وغیرہ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. قرآن مجید کا جو اعجاز ہے, اعجاز کا مطلب ہوتا ہے یہ میریکلز آف دا قرآن, جو کہ اس وقت کی سائنسی جو بھی معلومات ملی ہیں ان کی روشنی میں آپ نے بعض چیزوں کو دیکھا تو آپ نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے اشارے پائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک انسان کے کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے تھے, سوائے یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوئی ہو. تو اس دور میں ویسے وہ پورا ایک علم کا شعبہ بن گیا. بعض عرب یونیورسٹیز میں تو پورے ڈپارٹمنٹ میں اعجاز قرآن کے, کہ قرآن مجید کے جو سائنس سے متعلق جو معجزات ابھی انسان کو معلوم ہوئے ہیں. تو اس کے بہت اچھے ایک جو ہیں ماہر, وہ عبد المجید زندانی یمن کے عالم ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کسی یورپ کے ملک میں گیا, بہت اچھا کوئی فزیولوجی کا کوئی ماہر تھا,
کہتے میرے کچھ کویسچنس بھی تھے اور بسا اوقات میں ان کو قرآن کی بات چیزیں بھی شیئر کر لیتا ہوں، فائدہ ہو جاتا ہے. چند ایک مسلمان بھی ہوئے ہیں، ان کی کوششوں سے جب اس طرح شیئر کرتے ہیں تو وہ واقع حیران رہ جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں کچھ ایسے حقائق ہیں جو کہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے خود اپنی کوشش سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جو ہے وہ پوچھا، وہ فزیولوجی کا جو ماہر تھا، کہ خاصی لمبی بحث ہوئی کہ آنکھ کا جو فنکشن ہے. کہتے ہیں وہ مجھے دنگ کرتا رہا کہ آنکھ کے اندر کیا کیا مطلب کرشمے ہیں اس انسانی آنکھ کے اندر. کسی کا دور نہیں لگا نا، یوں بنی بنائی بن کے نکل آئی آنکھ. تو پھر جو کان ہے، دل ہے. تو کہتے ہیں مطلب ہماری بہت اچھی نہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آنکھ کا آپ کو کوئی مقصد نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں جی سامنے آنکھ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. تو کان کا کوئی مقصد؟ کہتے ہیں جی بالکل سامنے ہے. دل کا؟ وہ بھی سامنے ہے. کہتے ہیں یہ آنکھ کا بھی، دل کا بھی، پھیپھڑوں کا بھی، گردے کا بھی اور جگر کا بھی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کا فنکشن ہے. تو جب ان سب کو ملائیں گے، ٹھیک ہے، ان آنکھوں، کانوں، دل، زبان، ان دماغ، ان سب کو ملائیں گے، ان میں سے ہر چیز کمال فنکشن کے لیے رکھی گئی ہے اور یہ آپ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب اس کا جو ایک مجموعہ انسان ہے اس کا بھی کوئی فنکشن ہے. کہتا ہے چھوڑو یار یہ فلسفہ ہے. کہتا ہے میں نے کہا مطلب فلسفہ تو نہیں ہے، آپ مجھے ابھی بتا رہے ہیں ان میں سے ایک ایک عضو کا فنکشن. میں کہتا ہوں ان سب کو جب میں اکٹھا کروں گا تو اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے. کہتا ہے جی پھر یہ تو ہے، اس کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس پورے مجموعے کا، یہ جو معجزات کا مجموعہ ہے تو یہ خود مجموعہ بھی کسی مقصد کے لیے ہے. کہتے ہیں یہاں پر ہماری جو ہے نا وہ ہمارا علم ادھر کو جاتا نہیں ہے، یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں جہاں پر ان کا علم ختم ہو جاتا ہے وہاں پر انبیاء کا علم شروع ہو جاتا ہے. مطلب انبیاء آپ کو وہ باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں جو آپ خود معلوم کر سکتے ہیں. یہ وجہ ہے، مطلب ہم بھی حیران ہوتے ہیں بعض اوقات ایک لوگوں نے وہ ایک تصور سا بنا دیا ہے یار یہ انبیاء نے سائنس کیوں نہیں پڑھائی. مثلا سائنس وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اتنا سارا سائنس کا اور وہ جو ہے وہ نیوٹن کے قوانین انبیاء. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انسان خود معلوم کر سکتا ہے. تو اسلام انسان کی عقل کی بہت قدر کرتا ہے، بہت قدر کرتا ہے. اس کو وہ چیز خود نہیں چمچ سے دیتا جو وہ خود لرن کر سکتا ہے، وہ نکال سکتا ہے، ڈسکور کر سکتا ہے، ایکسپلور کر سکتا ہے. اس کو کہتا ہے جاؤ محنت کرو، کوشش کرو، نکالو یہ جتنا کچھ تمہارے لیے جو ہے وہ چھپا دیا گیا ہے تو اپنی محنت سے کرو. تو انبیاء وہ کام نہیں کرتے ہیں جو کہ انسان خود اپنی محنت اور کوشش سے کر سکتا ہے. انبیاء شروع سے انیشلی انبیاء اس کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو کہ اس کے اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی ہے ہی نہیں. یہ علم الغیب جو ہے جتنا مرضی آپ کر لیں، یہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جو مرضی جتنے مرضی آلات ایجاد کر لیں، جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں، آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. جب یہ جان نکلی تو کہاں گئی، تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے. انسان کی جو کریشن ہے وہ جب ہو گئی تو آپ کی میڈیسن سائنس آ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بتا دیجیے جب انسان کی کریشن ہو گئی، مگر جب تک نہیں ہوئی تھی تو یہ ہوا کیسے. تو وہ جو خالق کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں ہمیں انبیاء ہی بتاتے ہیں. تو یہ جو ہے نہایت اہم ہے کہ انبیاء بنیادی طور پر صرف ان میدانوں کو ٹچ کرواتے ہیں جس کے اندر انسانوں نے اپنے اٹکل ہی مارنے تھے اور قیامت تک مارتے رہنا تھا. تو ان معاملات کو شروع سے ہی انبیاء نے صاف کروا دیا اور بالکل واضح کروا دیا. تو یہاں پر یہ ہے کہ کائنات کی اور خود ہمارے وجود کی مقصدیت، یہ چیز روزانہ یاد رکھنے کی ہے جب ٹیبل پر بیٹھنا ہے کھانا کھاتے ہوئے کہ یہ کھانا جو پتہ نہیں ہزاروں فنکشن ہوئے اس کائنات میں اس مقصد کے لیے کہ یہ کھانے کا کہ ایک پلیٹ جو ہے یہ میرے لیے یہاں ممکن ہو. پتہ نہیں ہواؤں کو کسی نے حکم دیا ہے، یہ پانی کے اندر کسی نے ساخت رکھی ہے، مٹی کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کرشمے رکھے ہیں جس نے یہ ساری چیزیں اگل دیں تو میرا یہ کھانا بنا. میں نے یہ جو سانس لیا ہے تو یہ کسی علیم اور خبیر نے ہزاروں پروسیس چلائے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوا. اور بلکہ یہ ہے کہ وہ بہت کچھ ہو بھی تو بہت ساروں کو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہی آکسیجن پڑی ہوتی ہے اور ان کو سانس نہیں آ رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو کوئی ہے جس نے کچھ سانس آپ کو دیے, پھیپھڑے آپ کے اندر, یہ آپ نے وہ صلاحیت پیدا نہیں کی ہے جو آکسیجن کو زندگی میں کنورٹ کر دیں. مطلب آکسیجن لیتا ہے پھیپھڑا اور اس کے بعد اس کو زندگی میں کنورٹ کر کے آپ کے اندر توانائی, آپ ایک لمحے کے لیے ہم وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں, وہ بتاتے ہیں جی کتنے منٹ یا کتنے سیکنڈ جو ہے نا وہ اگر آکسیجن دماغ کو نہ پہنچے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ برین ڈیڈ ہو جاتا ہے, فلاں فلاں ہو جاتا ہے. سارا کچھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تصور کرو اس خالق کی قدرتوں کا اور اس کے کمالات کا, اور پھر سب سے بڑا کفر جانو اس بات کو جو اس کے اندر کی چھپے ہوئے مقصد کو تلاش نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ بے مقصد نہیں ہے. سب سے بڑا کفر بے مقصدیت ہے کائنات کے حوالے سے. اور حق یہ ہے کہ اس نے جب ہمیں یہ سارا کچھ دیا تو پھر کیا کیا, یہ ساری کچھ تمہید ہے ہماری کسی ایک پوائنٹ کو صرف ثابت کرنے کے لیے. اتنا کچھ کیا, پوری کائنات جو ہے وہ شہادت دے رہی ہے کسی بات کی. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ سارا کچھ سمجھانے کے لیے ایک رسول بھیجا ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے اس مقدمے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا, بنایا, پیدا کیا, کرشمے دکھائے, کیے, اور پھر اس کے بعد اس نے بے مقصد نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس ساری کہانی کو سمجھانے کے لیے اور اس کے بعد پھر آگے کیا ہے وہ سارا کچھ بتانے کے لیے اس نے ایک رسول ہمارے لیے بھیجا ہے. تو وہ ساری روٹی جو ہم نے کھائی ہے اب وہ کسی مقصد پر آئے گی تو رسول سے سمجھ کر. ٹھیک ہے, وہ ساری نعمتیں جو ہم نے بہت مزے سے انجوائے کی ہیں وہ ساری کی ساری اب اس بات پر انحصار کر رہی ہیں کہ ہم رسول سے سمجھیں کہ یہ سارا کس مقصد کے لیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کر کے پھر ایک رسول ہمارے لیے بھیجا. اب جو آدمی اس رسول سے ہدایت لے گا, مطلب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, کل بھی اس کی طرف ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا, یعنی کھلائے وہ, پلائے وہ, کائنات وہ بنائے, سارا کچھ وہ کرے, اور اس کے بارے میں جو ہمیں سمجھانے والے ہوں وہ ہمارے درسی نصاب ہوں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے یہ اسکول کالج میں یہ ہمیں بتا رہے ہوں, یا ہمارا میڈیا یا ہمارے دوسرے لوگ جو ہے نا بتا رہے ہیں, کیونکہ زندگی کے بارے میں ایک تصور ہر آدمی قائم کرتا ہے. ناممکن ہے کہ زندگی کے بارے میں, چاہے زندگی کی اوریجن ہو, چاہے زندگی کو گزارنے کا ڈھب اور طریقہ اور دستور ہو, ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کرے. تو یا آپ رسول سے لیں گے یہ چیز, یا پھر آپ رسول کے ماں سوا لوگوں سے لیں گے. وہ آپ کے آباء و اجدادوں, کس زمانے میں آباء و اجداد تھے, اس وقت اس آباء و اجداد کا وہ جو تصور ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہوا ہے میڈیا نے, اس کو ریپلیس کر دیا ہوا ہے آپ کے درسی نصابوں نے. یہ ہے وہی چیز کہ یا وہ رسالت کی اتباع ہوگی, یا پھر وہ قوم کے وڈیرے, سردار, بڑے انٹلیکچول, دانشور, وہ جن کا خیال ہے کہ ان کو علم اور آگہی جو ہے وہ کہیں سے مل گئی ہوئی ہے. مطلب آپ کے علم اور آگہی کی ہم بے حد قدر کریں گے اگر وہ اس میدان میں ہو جس میدان میں انسان کے لیے واقعتاً ممکن ہے کہ وہ چیزوں کو ایکسپلور کر لے. اس میں اگر کوئی کافر بھی ہو تو ہم اس کے علم کی قدر کرتے ہیں. یہ نہیں, یہ ایک حقیقت ہے. کوئی باعث ہونا, متعصب ہونا ہمارے دین میں نہیں ہے. حقیقت کی ہم قدر کرتے ہیں جہاں سے بھی ملے. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں جو بنیادی اشیاء ہیں وہ صرف رسالت ان رازوں سے پردہ اٹھا سکتی ہے. وہ سراغ صرف رسول دے سکتا ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس پر وحی اترتی ہے آسمان سے, ورنہ وہ اپنے گھر سے کوئی بھی چیز نہیں لے کر آتا. تو اس وجہ سے اگر یہ جتنے دانشور ہیں, جتنے انٹلیکچولز ہیں, اگر ہمیں یہ ان چیزوں میں بتائیں کہ جو ان کا میدان ہے جس کو ہم فزیکل سائنسز کہتے تھے, مسئلہ کوئی نہیں ہے. فزکس ہم کسی بڑے سے بڑے کافر سے پڑھ لیں گے, فزکس پڑھ لیں گے, بایولوجی پڑھ لیں گے, اور چیزیں پڑھ لیں گے, کیونکہ یہ انبیاء نے بھی کہا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میدان ہے آپ کا ہے. لیکن یہ جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں, جس کو آپ الہیات کہتے ہیں, یا حتیٰ کہ جس کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں, سوشل سائنسز کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سوشل سائنسز میں کچھ بنیادی باتیں ہیں, وہ صرف نبوتیں بتائیں گی. بنیادی باتیں ہیں سوشل سائنسز میں
جس کو آپ سماجی علوم کہتے ہیں، معیشت ہو گئی، سیاست ہو گئی، اور سماجیات ہو گئی، انٹرنیشنل ریلیشنز ہو گئے، رہن سہن ہو گیا آپ کا، وغیرہ وغیرہ، ایجوکیشن ہو گئی. تو ان کے بارے میں جو بنیادی اصول ہیں وہ نبوتیں دیں گی. ٹھیک ہے. البتہ ان بنیادی اصولوں کی بنیاد پر جو سٹرکچر آپ نے تفصیلی کھڑا کرنا ہے وہ ہیومن انٹلیکٹ اس کے لیے ٹھیک ہے، کافی ہے. رسالتوں کو اس پر پھر اصرار نہیں ہے، نبوتوں کو اس پر اصرار نہیں ہے. اس کی مثال مطلب میں آپ کو دے دیتا ہوں. کہتے ہیں جی یہ تو عقل سے سمجھ آ جاتی ہے. دنیا سوشل سائنسز بنیادی طور پر زندگی گزارنے کے طریقے سے بحث کرتی ہیں نا. سوشل سائنسز زمین پر انسان کے انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کے طریقے سے بحث کرتی ہیں سوشل سائنسز. اچھا، اب رسول بھی یہی بتانے آئے ہیں آپ کو، یعنی رسول بھی آپ کو، یعنی وہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ یہ بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے رسالتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، وہ روٹی کھانی ہے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھانی ہے. مطلب ایک ایک سنت ہمارے لیے سر آنکھوں پر، مطلب ہمارے لیے مطلب قدر کی چیز ہے. مگر دیکھیں نا یہ کتنا چھوٹا دائرہ کر دیا ہے. وہ جی مذہب ہے، وہ دین ہے، بس جی وہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، انگلیاں چاٹنی ہیں وغیرہ وغیرہ، بیت الخلاء میں جانا ہے تو یہ کہنا ہے، یوں پڑھنا ہے، یہ بایاں پاؤں پہرے رکھنا ہے. یہ سارا انبیاء اس لیے آئے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ انبیاء اس لیے آئے ہیں. تو یہ جو تمہاری معیشتیں ہیں یہ بتانے نہیں آئے انبیاء نا کہ یہ کیسے چلیں گی. یہ جو تمہارا پورا نظام سیاست ہے اس کے بارے میں انبیاء نے نہیں بتانا کیسے، اس کے بارے میں یہ ہم جان لیں گے. یہ جو آپ کو عقل جو اللہ نے دی ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو آپ معیشت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، یہ تعلقات مرد و زن ہے جس کو اب سوسائٹی کی بنیادی طور پر یہی ہے، مطلب مرد اور عورت کا رشتہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری جو ہے وہ انسانی جو توسیع ہے وہ کر دی. تو اب مثال میں جو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے، اور یار یہ بات تو عقل سے دریافت ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اندر ڈھونڈیں، حدیث کے اندر ڈھونڈیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ دولت جو ہے، ویلتھ، اس کی تقسیم کیسے ہو، یا اس کو حاصل کیسے کیا جائے. عقل سے معلوم ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، عقل سے معلوم ہو سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ 20ویں صدی کا تقریباً کوئی 2/3، بلکہ آپ یوں کہیں کہ 3/4 20ویں صدی کا، اس کو کہتے ہیں سرد جنگ. دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہوئی رہی ہے. ایک کو آپ ایسٹرن بلاک کہتے تھے، ایک کو آپ ویسٹرن بلاک کہتے تھے. ایک کمیونزم ہے اور ایک کیپٹلزم ہے. ان کی جنگ جو ہے تقریباً کو 75 سال ہوئی ہے، اور صرف ان کی آپس کی جنگ نہیں بلکہ اس ہڑبونگ میں پوری انسانیت کچلی گئی ہے. پوری زمین 2 کیمپوں میں تقسیم ہوئی رہی ہے. یہ بات حقیقت ہے، یہ نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا؟ کیپٹلزم اور سوشلزم کا اختلاف. ان دونوں کا اختلاف کیا ہے کہ جناب دولت کیسے تقسیم ہوگی، یہی اختلاف ہے نا. تو بھائی عقل اللہ نے دی، لڑتے کیوں ہو؟ مطلب بڑے عقل مند مخلوقات ہیں نا. اور آپ وہ پتھر کے دور کی بھی بات نہیں کریں، بڑا ماڈرن دور ہے، اور آپ میں لڑائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں. ایٹمی جنگ جو ہے وہ ہوتے رہی ہے کئی بار، اور ایٹم بم بنے اس دوران میں ہیں. تو آپ کو عقل تھی، آپ بیٹھ کر عقل سے کر لیں کہ جی دولت کیسے تقسیم ہونی ہے، کیسے کمائی جانی ہے. جان چوٹی. یہ کیپٹلزم اور سوشلزم کا اختلاف کہاں سے آ گیا؟ تو انسانی عقل موجود تو ہے. تو یہ کس بات کی دلالت کرتی ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ سوشل سائنسز کے جو اصل سرے ہیں وہ نبوتیں دیں گی. ٹھیک ہے. تو وہ جو قاعدہ ہمارے علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں انسانی عقول فیصلہ نہ کر پاتی ہوں، فیصلہ کر ہی نہ پائیں. کئی سارے نظریات ہوں گے، جتنے فلسفی آئیں گے اتنے نظریات آتے چلے جائیں گے. بہت سارے فلسفی پیدا نہیں ہوئے، اس وجہ سے بہت سے نظریات ابھی آئے نہیں ہیں. آئندہ 50 سال کے بعد آپ بہت سارے نئے نظریات کو دیکھیں، قیامت تک چلیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر انسانی عقول سوچتی ہیں، بہت کچھ سوچتی ہیں، بڑی بڑی کام کی باتیں بھی لے آتی ہیں، مگر اوورآل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انسانیت آپس میں مل کر کسی معاملے کا فیصلہ کر لے. اور یہاں ہے وہ پوائنٹ، ہم نے کہا کہ فزیکل سائنسز میں انبیاء نے لوگوں کو ان کے اپنے اوپر چھوڑ دیے.
اچھا، اب یہ کشش ثقل کا قانون ہے مثلا. اب کشش ثقل کا جو قانون ہے، یہ جو گریوٹی کا لا ہے، اس پر نہ رشین سائنسدان کو اختلاف ہے، نہ امریکن سائنسدان کو اختلاف ہے، نہ چائنی کو، نہ انڈین کو، نہ کس کو. یہ گریوٹی کے قوانین پر سبھی کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مادہ کے خواص ہیں، ان پر کوئی لڑائی نہیں ہے جی ہم نہیں مانتے، اس پر تو ہم جنگ کریں گے، نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو مادہ کے قوانین ہیں یا جو مادہ کے خواص ہیں، اس کو کیمسٹری کہتے ہیں. مادہ کے یا حرکت کے جو قوانین، اس کو آپ فزکس کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے لائف جو ہے، اس کو اسٹڈی کرنا، لائف کے فینومینا کو اور سے ڈیل کرنا، یہ آپ کی میڈیسن سائنس ہے. اس میں رشیا کا سائنسدان بھی وہی کہتا ہے، امریکہ کے سائنسدان بھی وہی کہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر عقول کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے، عقول اختلاف کرتی ہی نہیں ہے. کسی سے ایک بات اوجل ہوگی، کسی سے نہیں اوجل نہیں ہوگی. جب ایک کو معلوم ہوگی، دوسرے نے بتا دیا، تو وہ دوسرا لڑتا نہیں ہے اس پہ، دوسرا کوئی ایسا ڈسپیوٹ ایسا نہیں کرتا ہے. تو کچھ چیزیں ان کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، ان پر تحقیقات کر رہے ہیں، جب سامنے آ جاتی ہے سبھی مان لیتے ہیں. یہ سورج ہے جی، یہ دیوار ہے، یار کس کو اختلاف ہے کہ یہ دیوار ہے، تو اس پر کیا بحث کرنی، کیا فضول. تو یہ انبیاء آپ کو یہ نہیں بتاتے پھریں گے کہ یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین ہے، یہ اوپر سے. تو یہ چیزیں آپ اپنی عقل سے. تو ہم نے کہا کہ انسانی عقل کا احترام ہماری شریعتیں اور تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ دائرہ جہاں آپ جتنا جادو جگا سکتے ہیں جگائیے، جتنے کمالات دکھا سکتے ہیں ضرور کریں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں لے کر آئیں، تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو آپ خود بھی ان کو حاصل کیجئے اور باقی انسانیت کو بھی لے کر دیجئے. لیکن خود ان کی عقل بھی یہی بتاتی ہے کہ ایک ایریا وہ ہے جس کو یہ سوشل سائنسز کہتے ہیں، زمین پر زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف شعبوں کے اندر. تو ان تمام شعبوں کے جو سرے ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ تو دیں گے انبیاء، وہ تو دیں گی شریعتیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان چیزوں میں انسانوں کا اختلاف ہو جاتا ہے اور ان کے مابین کوئی ڈیسائسو اتھارٹی یہاں پر زمین میں نہیں ہے. اچھا، البتہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اب یہ عورت مرد کے تعلقات ہیں مثلا، اس کے اوپر بے شمار نظریات ہیں. بڑی بڑی کنزرویٹو سوسائٹیز جو ہیں یہاں پر پائی گئی ہیں، بڑے بڑے لبرل جو ہیں وہ یہاں پر پائے گئے ہیں، ان میں آپس میں کھینچاتا نہیں ہے. کون ان کا فیصلہ کرے؟ تو یہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے شریعتیں آئیں گی. البتہ جب یہ کر دیا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ اپنی عقول سے طے کرنا چاہیں. معیشت ہے مثلا، معیشت کے بنیادی اصول، سود مثلا حرام ہے، ملکیت جو شخصی ہے اس کا یہ حکم ہے. کوئی موٹی موٹی باتیں شریعتیں دیں گی. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو یوں ڈیزائن کرنا ہے، یوں پلان کرنا ہے، آپ نے وہ کرتے رہیے. مطلب ایسا بھی نہیں ہے جیسے نماز، شریعت پوری تفصیل شریعت نماز کی خود دیتی ہے، کسی ایک بھی چیز کو انسان پر نہیں چھوڑ دیتی کہ یہ خود طے کر لو. تو کیونکہ یہ جو خاص جس کو آپ وہ شرعیات کہتے ہیں یا الہیات کہتے ہیں، ان کی جو ڈیٹیل شریعت خود دے گی. سوشل سائنسز کی ڈیٹیل شریعت خود نہیں دے گی، اصول دے گی، بنیادیں دیں گی، اور اس کی بنیاد پر سسٹمز آپ خود قائم کر لیں گے، کھڑے کر لیں گے. تو یہاں پر مطلب ہے کہ مراد یہ ہے کہ رسول کا آ جانا ان تمام سوالات کا جواب دے گا. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو رسول کی طرف لوٹانا ہے، اور پوری انسانی زندگی، پوری، آدھی نہیں، پونی نہیں، بیت الخلاء سے متعلق اور طہارت سے متعلق اور خاص نماز سے متعلق کی زندگی نہیں، بلکہ پوری انسانی زندگی رسول اور رسالت کی اتباع کرے گی. یہ جو پوری کائنات تمہارے سامنے نظر آتی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہے خدا کی. اور وہ خدا اپنا مقصد بتانے کے لیے کہ اس نے کیوں پیدا کیا ہے رسول بھیجے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات ہوئی. تو جو بندہ رسول کی اس اتھارٹی کو تسلیم کر لے گا، ٹھیک ہے، اپنی پوری زندگی کے معاملے میں رسول کی طرف معاملات کو لوٹانا، جو اس کو قبول کر لے گا وہ نجات پا جائے گا. اس کے لیے پھر یہ جو کائنات ہے نا، وہ کہتا ہے پھر اس کے لیے یہ بھی کائنات کچھ نہیں، پھر میں نے ایک اور جہان بنایا ہے، وہ تم نے دیکھا نہیں، دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا، تمہاری آنکھیں کھلیں گی. وہ ہم نے کل بھی بات کی کہ وہ جو بہشت ہے، تو اس کے لیے تو پھر وہ ہے. اور البتہ جو اس رسالت کو قبول نہیں کرتا، اپنی پوری زندگی کو اس رسالت کے تابع کر دینے پر تیار نہیں ہوتا، تو اس پر ایک بڑی آفت آنے والی ہے. پھر وہ کہتا ہے پھر یہ جو دنیا کے دکھ وغیرہ تم نے دیکھے ہوئے نا، جس پر ہائے ہائے کرتے رہتے ہو،
وہ پتہ نہیں کیا کچھ، وہ شاعر جو ہیں وہ چھیڑ دے وہ اپنے دکھ کے قصے، تو مطلب پتہ نہیں کیا کچھ کر دے. کہتے یہ پھر کچھ نہیں ہے جو دکھ تم نے دیکھا نہیں ہے. تکلیف جس چیز کا نام ہے نا، عذاب جس چیز کا نام ہے، وہ تم نے دیکھا نہیں ہے. پھر وہ بھی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر عذاب بھی وہ دے گا جو کسی کے دینے کا نہیں ہے. وہ مطلب بخشنے پہ آئے، مہربان ہونے پہ آئے تو وہ ناقابل قیاس ہے، اور وہ پکڑ کرنے پہ آئے تو وہ ناقابل قیاس ہے، وہ ہستی ہی ناقابل قیاس ہے. تو اس وجہ سے مطلب چانس لینا اس کے معاملے میں، خطرہ لینا اس کے معاملے میں، رسالت آ جانے کے بعد بھی کہنا چلے دیکھا جائے گا، سب سے بڑا خطرہ ہے. اچھا، اس کی دلیل کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا ہے جو کہ اس کے سب سوالوں کا جواب دینا ہے، جو کہ انسان خود معلوم نہیں کر سکتے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو تم پر شہادت دے گا، جو تم پر حق اور باطل کا پورا فرق قائم کر کے جائے گا. شہادت دینا یہ ہوتا ہے کہ جس مشن کے لیے وہ آئے وہ اس کو پوری طرح ادا کر جائے اور اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی چیز باقی نہ چھوڑے. تو جو ہم نے حجت کا کہا ہے تو حجت کو پورا کرنا شہادت دینا ہے. تو یہ رسول جو ہے وہ پورا حق ادا کر کے جانے والا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول ہی بھیجا تھا. یہ جو فرعون بنا ہوا ہے، فرعون کیا ہوتا ہے؟ فرعون یہی گوشت پوش کا انسان تھا، کھاتا پیتا تھا جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں. تو کیا مسئلہ کیا تھا؟ فرعون کو فرعون کس چیز نے بنایا تھا؟ اس کے اس تکبر نے جو اس نے رسول کے رسالت کے سامنے کیا تھا. یہ اگر آپ بھی کر لیں تو مطلب ہے آپ بھی فرعون ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ تو فرعون کے سر پر سینگ نہیں تھے کوئی کہ جی وہ بس جو فرعون کیا تھا فرعون نے یہی کیا تھا نا کہ رسالت کو نہیں ماننا تھا. تو دنیا میں ویسے تو بادشاہ ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے سامنے ایک مطالبہ آ گیا ہے، اللہ کی ایک رسالت آ گئی ہے، اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو فرعون قرار دے دیا گیا. تو ایسے جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا تمہاری طرف بھیج دیا ہے. فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کر لی تھی. فاخذناه، تو ہم نے پھر اس کو پکڑ لیا. اخذا وبیلا، بڑے وبال والا پکڑنا، بہت برے انجام کے ساتھ ہم نے اس کو دوچار کر دیا. تو اس جہان میں آتے تو سبھی خوشی خوشی ہیں، لیکن جاتے ایمان کے ساتھ ہیں. جو خوش قسمت والے ہیں وہ ایمان کے ساتھ ایمان لے کر یہاں سے جاتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ یہاں سے وبال اکٹھا کر کے اپنے گناہوں کا، اپنے برے اعمال کا، جو کہ اس کے لیے آخرت میں عذاب کا سبب بنتا ہے، تو وہ لے کر جاتے ہیں. تو رسول کے آنے کے بعد لا محالہ انسانیت کو تقسیم ہونا ہے خوش قسمتوں میں اور بد قسمتوں میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں اور ضلالت اور گمراہی کو قبول کرنے والے لوگوں کے مابین. لا محالہ رسالت کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے. فریق دونوں تینیں دنیا میں تقسیم ہو جائے گی، ہدایت یافتہ اور گمراہ کی. فریق ہدی و فریق حق علیہم الضلالہ، قرآن مجید میں ہے. ایک فریق ہے ہدایت یافتہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے، ٹھیک ہے، آپ کی بھیجی ہوئی رسالت کو قبول کر لینے کے بعد اس پورے پروگرام کو اپنا لینے کی وجہ سے. اور وہ فریق حق علیہم الضلالہ، ایک فریق ہے جن پر ضلالت اور گمراہی کی بات سچ ثابت ہو گئی. یہ دنیا کے حوالے سے. اور آخرت میں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں. تیسری کوئی جگہ ہے نہیں ہے، تیسری کوئی جگہ بنائی نہیں گئی ہے. اتنی بڑی چیز ہے رسالت. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں یہ رسالت جو ہے، ایک کتاب کا آ جانا اتنا بڑا واقعہ ہے اس جہان کے اندر، انسانی جہان کے اندر. اس سے بڑے واقعے کی توقع آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ وجہ ہے کہ وہ آپ جنات حیران رہ گئے. آپ اگر پڑھیں نا سورۃ الجن، وہ جنات کہنے لگے ہونے کیا جا رہا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وہ آسمانوں میں فضاؤں پہ پہرے بٹھا دیے ہوئے ہیں، ان کو پاس پھٹکنے نہیں دیا جاتا. تو کہتے ہیں ہم سوچ کر حیران رہتے کہ اہل زمین کے ساتھ خدا کو کوئی بھلائی کرنا منظور ہے یا ان کی کوئی کمبختی آنے والی ہے. یہ چکر کیا ہے؟ کیونکہ وہی آنی تھی.
مطلب ہے یہ وہی جو ہے وہ ایسا عظیم واقعہ ہے. تو رسالت کے بعد لا محالہ یا جنت ہے یا جہنم ہے. اور وہ لوگ جو امیجیٹلی رسول کے آس پاس ہوتے ہیں ان کے لیے تو معاملہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. وہ تو یہ کہ دنیا کا بھی عذاب ہے, یعنی رسالتوں کے ساتھ دنیا کے بھی عذاب آ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو رسول جنہوں نے پایا ہوتا ہے, رسول کو اپنے سامنے دیکھا ہوتا ہے. ان کی تو جان چھوٹتی نہیں ہے. جی ہم تو اتنا لائف کو انجوائے کر رہے تھے, بڑے مزے سے ہم اپنی ان بستیوں میں رہتے تھے, کہاں یہ رسول آ گیا ہمارے قوم کو تقسیم کر دیا. مطلب یہ جہان ہے تمہارا کیا کہ جی اتنا تم, جس کا ہے وہ اس نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اور وہ رسالتیں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اگر یا تو ایمان لے آئیں گے تو پھر راج کریں گے, حکومتیں کریں گے. ٹھیک ہے, ان سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں دے دے گا. اور اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے تو وہ باقی پیچھے آنے والی خلقت کے لیے وہ عبرت بنا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ فرعون کا بھی واقعہ ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے انکاری تھے سارے کے سارے ختم کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پھر عذاب بھی آتے ہیں ان لوگوں پر. البتہ باقی لوگوں کے حق میں ٹھیک ہے دنیا کا عذاب یقینی طور پر کوئی نہیں رہتا باقی, لیکن آخرت کے معاملے میں تو لا محالہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اچھا, یہ پہلا مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی ہے تو پھر دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ رسالت کا وہ کانٹینٹ کیا ہے. ابھی ہم نے کہا کہ رسالت اس سارے فینومینا کو ایک اور رخ پر لے آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے بات سمجھ لی, اس کو ابھی ہم نہیں دہرا رہے. اچھا, اب رسالت پہ معاملہ آ گیا. رسالت آتی ہے, جب رسالت آتی ہے تو پھر اس کا بنیادی کانٹینٹ کیا ہے, اس رسالت کا اس کا بنیادی محور کیا ہے. اب یہ بھی خوب سمجھ لو, رسالت جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا وہ کوئی چھوٹی چیزوں سے بحث نہیں کرتی, وہ چھوٹی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں, یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو طہارت کے مسئلے اور پاکی پلیدی کے مسئلے اور کچھ خاص مطلب عدت طلاق کے مسئلے, مطلب یہ اس طرح کی چیزیں بھی اس کے اندر ہیں ضرور, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اب اس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ جل شانہ کو دوسرا مسئلہ کسی صورت گوارا نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے تو اس عبادت میں کسی اور ہستی کو بھی تھوڑا یا بہت شریک کر لیا جائے, خواہ وہ ہستی اس کا کوئی بہت ہی مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو یا اس کا اپنا بھیجا ہوا رسول کیوں نہ ہو. شرکت اس کو ہرگز گوارا نہیں. اس کا موٹا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی اور اس کے ساتھ کسی ہستی کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو بھی معبود بنایا جائے, اس کی بھی عبادت ہو. اب یہاں پر اس کی تفصیل عبادت کا جو لفظ ہے, اصطلاحات ہمیں آپ نے کہہ رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم ویسے بھی بیان کریں گے. اب یہاں پر تھوڑا سا ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر عبادت کا مطلب جان لیا جائے. ہم نے کہا کہ اصل چیز رسول جس مقصد کے لیے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی اور اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر ہمیں جاننا پڑے گا کہ پھر عبادت کس چیز کا نام ہے, تاکہ ہم وہ کل کی کل پھر اللہ کے لیے کر دیں خالص, اور اس میں سے ایک ذرہ بھر پھر کسی اور کے لیے رکھنے کے روادار نہ رہیں. تو پھر عبادت کا معنی جو ہے وہ ہمیں معلوم کرنا پڑتا ہے. اس کا کچھ آگے جو ہے وہ آ جائے گا, لیکن موٹی بات یہ ہے کہ عبادت میں تعظیم بھی آتی ہے, خوف بھی آتا ہے, اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے, کسی کا خوف نہ ہو, مجھے فلانا پتہ نہیں کیا کر دے گا, ظالم کیا مطلب ہے مجھے وہ فلاں کیا کر دے گا, وہ جی اس کو پتہ نہیں وہ کرنے والا ہوتا ہے کیا میرا بگاڑ دے گا. تو کسی کا خوف ہونا عبادت ہے اس کی, کسی سے امید ہونا عبادت ہے اس کی, کہ پتہ مطلب ہے کہ مجھے کوئی چیز دے دے گا, بخش دے گا. کسی کے در سے امید ہونا, تو یہ واحد خدا کی ذات ہے کہ جس سے یہ امید ہوتی ہے. یہ امید ہونا عبادت ہے. مانگنا, ہاتھ پھیلانا,
اس سینس میں ایک تو ہے نا ہاتھ آپ ٹھیک ہے ایک انسان دوسرے سے کوئی چیز مانگ لیتا ہے مدد وغیرہ بھی وہ بات نہیں ہے، وہ کہ جس میں اس ہستی کا ایک مطلق اختیار جو ہے وہ ذہن کے اندر ہو کہ وہ کسی اسباب کا پابند نہیں ہے۔ تو اس کو زیادہ کلیئر کرنے کے لیے علماء نے کہا کہ ما فوق الاسباب، ایک ہے اسباب کے اندر آپ کسی سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی آپ مدد لے لیتے ہیں، ایک انجینئر سے آپ مدد لے لیتے ہیں، کسی امیر آدمی سے کسی وقت آپ مدد لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بھائی بھائی سے مدد لے لیتا ہے۔ یہ عبادت کا مطلب ہے ہی نہیں۔ یہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہے وہ چیزیں جو اسباب کی پابند ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسباب کی دنیا میں۔ تو عبادت اور معبود کا جو تصور ہے وہ ما فوق الاسباب ہے۔ اس کو بعض نے کہا کہ ما فوق الطبیعہ یا ما فوق الفطرہ، جس کو میٹا فزک کہتے ہیں۔ تو میٹا فزیکل سینس میں جس کے اندر وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ ہستی جس سے آپ مانگ رہے ہیں کہ یار یہ مجھے چیز پکڑاؤ، تو وہ اسباب سے بالا تر ہے۔ کیسے لائے گا وہ مجھے پتہ نہیں ہے، نہ مجھے اس سے غرض ہے، مجھے رزق چاہیے وہ دے گا، مجھے اولاد چاہیے مثلا وہ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو اس سے مانگنا اس سینس میں کہ وہ قادر مطلق ہو، ٹھیک ہے، وہ اسباب سے بالا تر ہو، تو یہ مانگنا جس کو آپ دعا کہتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ تعظیم کرنا کہ جو معبود کے لیے رکھی جاتی ہے وہ عبادت ہے، جس کا ایک طریقہ یہ ہے تعظیم کا کہ سجدہ کیا جائے۔ تو سجدہ کرنا دراصل کسی کی تعظیم ہے، کسی کی بڑائی کرنا، اس کی تکبیر کرنا، تو یہ اس کی تعظیم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کے قانون کو ماننا اس کی تعظیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی ہستی کے آگے ذلت، اسی کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں علماء، کہتے ہیں کہ کسی کے آگے ذلت، آخری درجے کی ذلت اختیار کرنا اس کی عبادت ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ نے تعریف ہی یہ کی ہے، ڈیفینیشن یہ کی ہے لفظ عبادت کی کہ العبادت ہی غایت الذل مع غایت الحب، عبادت ہے آخری درجے کی ذلت اختیار کرنا کسی ہستی کے سامنے آخری درجے کی محبت کے ساتھ۔ مطلب ذلت کسی وقت آپ کسی کے سامنے اختیار کر بھی لیں گے، اندر سے دل سے اس کو شاید گالیاں نکال رہے ہوں، تو ظاہر ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوگی لیکن اس کے آگے آپ ذلت اختیار نہیں کرتے تو وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ جہاں آخری درجے کی محبت، گرویدگی، کسی کا گرویدہ ہو جانا، آخری درجے کی گرویدگی، آخری درجے کی ذلت، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو وہ عبادت کا معنی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو سجدہ ہے بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرنے کا نام ہے، دل کی چاہت سے اور دل کی محبت سے۔ مطلب ایک سجدہ جو ہے، مطلب ہم سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ جو ایک دیکھا دیکھی کی ہماری عبادت ہوتی ہے، تو شعور کا ایک سجدہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، بڑا لمبا سجدہ کیا انہوں نے، تو وہ بیٹا انتظار کر رہا تھا تو کرتا رہا، تو انہوں نے کہا جی ابا جان آپ نے مطلب بڑی دیر لگا دی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کہنے لگے کہ بیٹا اگر مجھے یہ یقین ہونا کہ میرا یہ ایک سجدہ اللہ کو پسند ہو گیا، اس کے بعد میں زندگی میں میری رغبت بھی باقی نہ رہے کہ مجھے پھر رہنا کیا ہے یہاں پہ، کیوں رہنا ہے مجھے، ایک سجدہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کو قبول ہو جائے۔ عبادت سے اعلیٰ، نفیس، خوبصورت، حسین چیز کوئی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے، بندہ عاجز ہے، عاجز محض ہے، عاجز محض، کچھ نہیں اس کے پاس، سب کچھ خالق کے پاس ہے۔ یعنی یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں اس پہ، اس کے جواب میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ یہ خالق کو کیا دے، اس کو تو اب ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، پھر اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں کہ یہ اس کو دے۔ کہتے کچھ نہیں ہے انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے سوائے ایک چیز کے، اور اس کا نام عبادت ہے۔ یہ ظالم وہ کسی اور کو دے آتا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ عبادت وہ کسی اور کے در پر جو ہے نا وہ نچھاور کر آتا ہے، کسی مرے ہوئے، کسی مردے، کسی قبر، پتہ نہیں کسی اس پہ
تو یا کسی بادشاہ کسی قانون ساز اس کی جو ہے وہ اتھارٹی اور اس کی بڑائی کو تسلیم کر لینا کہ جی مستند ہے اس کا فرمایا، یہ شان اس مالک کی ہے، خدا کی ہے، مستند صرف اس کا فرمایا ہوا ہے یا اس کا اتارا ہوا ہے جو وہ اپنی رسالتوں کے ذریعے سے اتارتا ہے۔ تو اس وجہ سے عبادت یہ جو ہے ایسی اعلیٰ چیز، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی قبول ہو سکتا ہے، کچھ بھی برداشت ہو سکتا ہے، کچھ بھی معاف ہو سکتا ہے، سوائے اس ایک بات کے کہ یہ کبھی معاف ہونے والا۔ تو رسالت کا جو بنیادی محور ہے، جو بنیادی کانٹینٹ ہے، وہ ہے ہی یہ کہ عبادت نامی چیز کو تمام ہستیوں سے ہٹا کر واگزار کروا کے اس کو خالص صاف ستھری پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، نچھاور کرنا۔ تو یہ انبیاء کی جو رسالتیں ہیں، جس کے ہم نے کہا تھا کہ جو کہ آپ کو بنیادی ایک تقسیم کر دیتی ہیں انسانیت کی، اس کا یہ بنیادی کانٹینٹ یہ ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد جتنی ہیں سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ سجدہ گاہیں، مساجد کا مطلب سجدہ گاہیں جتنی ہیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر کسی کو مت پکارو۔ یہ دعا کا ایک وسیع تر معنی ہوتا ہے، وہ عبادت ہوتی ہے۔ ایک اس کا خصوصی معنی ہوتا ہے اور اس کا مطلب پکارنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں معنوں میں ہے، پکارنا بھی اور عبادت بھی۔ تو اس وجہ سے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ جو مساجد ہیں، لفظ مسجد آپ میں سے کچھ عربی وغیرہ پڑھ رکھی ہو، اس میں ظرف ہوتا ہے عربی میں، وہ یعنی جو ہوتا ہے نا پلیس آف ہیپننگ آف سم تھنگ، اس کے لیے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ جیسے کتب یکتب، لکھنا، تو اس کے لیے مکتب جہاں پر لکھا جائے، لکھا پڑھا جائے، تو اس کو ہم مکتب کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں آج کل ٹیبل کو مکتب کہہ دیتے ہیں، یا مدرسے کو مکتب کہتے ہیں کہ وہاں پر لکھا پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ درس یدرسو، یہ بھی اسٹڈی کرنا، مدرسہ، تو یہ آپ نے دیکھا اس کا وزن جو پیٹرن ہے وہ وہی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ذهب یذهب، جانا، تو مذہب جس پر چلا جائے، مذہب اس کو ہم کہہ دیتے، تو مکتب، مدرسہ، ملعب جہاں پر کھیلا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ عربی میں کچن کو مطبخ کہتے ہیں، طبخ یطبخ، پکانا، تو اس سے مطبخ جہاں پر پکایا جائے، تو کچن کو عربی میں مطبخ کہتے ہیں۔ تو عربی بہت خوبصورت زبان ہے، اس میں نا وہ ایک مطلب پیٹرن ہوتا ہے، وہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا اسی پیٹرن پر پھر آپ بناتے چلے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے۔ تو مطبخ جہاں پر پکایا جائے۔ مجلس، مجلس کسے کہتے ہیں؟ تو اصل میں جلسہ یجلس ہے، بیٹھنے کی جگہ مجلس کہہ دیتے ہیں۔ تو کسی کی جو ہیپننگ کی جو پلیس ہے، تو اس کے لیے ہم اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اچھا، اسی وزن پہ اب مسجد آ گیا، ٹھیک ہے۔ سجدہ یسجدو، سجدہ کرنا، تو کی جو جائے سجدہ ہے یا سجدہ گاہ جسے